صاحب فضیلت حضرت شاہ مولانا سید فخر الدین بابو صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی اور خلیفہ حضور قائد ملت اور خلیفہ حضور محدث کبیر عطائے شہنشاہ بغداد حضرت سید آصف علی بابو صاحب قبلہ قادری جیلانی مقدس اللہ العالی، خطیب و امام مسجد اعلیٰ حضرت مولانا حافظ و قاری محمد طاہر حسین صاحب قبلہ و دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المتصدقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کائنات عالم کی مرکزی عبقری اور اللہ کی سب سے محبوب ترین شخصیت سرور کائنات فخر موجودات مالک ارض و سماوات اللہ کے محبوب دانائے خفایہ و غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، امام اہل سنت، عاشق اہل بیت، سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ نہایت ہی زبردست اور قرآن و حدیث کی برکتوں کو اپنے اندر سمو کر اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب کر بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصے کو، بھاگ کو، اسی لیے ہم قرآن مقدس کے ایک پارے کو، پہلے پارے کو پہلا پارہ، دوسرے کو دوسرا پارہ، یعنی پارہ 30 پارے کہتے ہیں۔ صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے۔ صحیفہ کاغذ میں لکھے ہوئے قرآن کے نسخے کو کہتے ہیں، اس کا بہو وچن ہے صحف۔ غنچہ اس کی جمع ہے غنچہ، فارسی میں غنچہ کہتے ہیں کلی کو اور پھول کو، اور قدس پاکیزہ جگہ کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے جنت۔ اب ان سب معانی کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے پہلے مصرے کو سمجھیں۔ میرے امام کہتے ہیں پارہائے صحف، قرآن مقدس کے پارے، غنچہائے قدس اور جنت کی مہکتی کلیاں اور خوشبودار پھول، یعنی میرے نبی کے گھر والوں پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنی عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں پارہائے صحف۔ ان لفظوں کے اندر، پہلے مصرے کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اہل بیت اطہار کے مقدس امام
اور سادات کے بڑے سرداروں کو قرآن کے پارے کہا؟ کیوں کہا؟ اور ساتھ میں دوسرے لفظ خن چہائے قدس کے ذریعے جنتی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ بارہائے صحف اس لیے کہا کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے فرمایا کہ قد ترکتم فیکم الثقلتین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان میں دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ لفظوں پہ غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا کسی ایک کو پکڑے رہو گے، بلکہ یہ کہا دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، ہدایت پہ رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مقدس، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہے، اسے تھامنے کا تو حبل اللہ، اللہ کی رسی مل جائے گی۔ پھر فرمایا وعترتی، اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ میں تھامنے کا حکم دیا۔ اس سے پتا چلا کہ اہل بیت اطہار یہ وہ مشعل راہ ہدایت ہے کہ ان کے قدموں پہ چلو، راہ قرآن مل جائے گی۔ گویا کہ ہر اہل بیت اطہار کا امام اپنے مقام پر قرآن مقدس کے کسی پارے کی تفسیر ہے، کوئی کسی پارے کی تفسیر ہے، کوئی کسی پارے کی تفسیر ہے۔ ان کے نشان قدم کو تھامو، ان کے قدموں کو اپنے لیے راہ نجات بناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارہائے صحف خن چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے مسلمانوں کے یہاں احکام اور شریعت کو سمجھنے کے لیے چار باتیں آئینے کے طور پر ہے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن، نمبر دو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین اجماع امت، یعنی وہ بات جس پر صحابہ سے لے کر اب تک کے بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑے بڑے اکابر اولیاء قائم رہے، یہ ہے اجماع امت۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس، یعنی جس بات کا تمہیں ظاہراً کوئی حکم نہ ملے تو ان تین پر پیش کرو، جو بات ان تین کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اجماع امت کے مطابق ہو، اسے تھام لو، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے سب کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا حضرت امام شافعی ہو، حضرت امام مالک ہو یا امام احمد ابن حنبل ہو، ان چاروں کے نزدیک یہ چار چیزیں حجت شرعیہ ہیں کہ ان پر پیش کرو، اگر کوئی بات ان کے مطابق ہے تو اسے لو اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ اب آئیے اس تناظر، اس قاعدے میں ہم حضرت سیدنا سید الشہداء جگر گوش مولا علی راحت قلب فاطمہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاروں، اور دوسری طرف یزید پلید اور اس کے ہم نواؤں کو ہم قرآن پر پیش کریں، حدیث پر پیش کریں، اجماع امت پر پیش کریں اور فیصلہ کریں کہ دیکھیں کہ قرآن کس کے ساتھ نظر آتا ہے، حدیث کس کے ساتھ نظر آتی ہے، اجماع امت کس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر مذہب اہل سنت کی بولی ہی سب سے سچی اور سب سے اچھی ہے، جو قرآن کے مطابق، جو حدیث کے مطابق، جو اجماع امت کے مطابق۔ ہمارے یہاں فکریں آزاد نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث و اجماع امت کی غلام ہے۔ فکریں ہمارے یہاں آزاد نہیں ہے، فکر کو آزاد رکھنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اپنی فکر کو قرآن، حدیث اور اجماع امت کا غلام بناؤ، انشاءاللہ کبھی نہ بھٹکو گے۔ اب آئیے، میں نے آیت پیش کی تھی، اس آیت کو
حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی اور ان کے متبعین نے یزید پر لعنت اور یزید کو کافر کہنے کے سلسلے میں بطور دلیل پیش کی ہے. یعنی اہل سنت کے اماموں کے نزدیک یہ آیت یزید کے رد میں آئی. وہ آیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ کیا تمہیں حکومت دے دی جائے، مملکت دے دی جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد کرو گے، تم زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کو کاٹو گے، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے تم کاٹو گے، اسے تم توڑو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، جن کے اندر یہ خرابی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. فَأَصَمَّهُمْ، انہیں بہرا کر دیا حق سننے سے، انہیں بہرا کر دیا حق کو سننے سے. وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا حق کو دیکھنے سے. اس آیت کے سلسلے میں ائمہ اہل سنت نے فرمایا یہ یزیدیوں کے بارے میں، یزید اور یزیدیوں کے بارے میں پہلے ہی قرآن میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد کیا، ایسا فساد کیا کہ بھائی اگر بہن سے نکاح کرنا چاہے، باپ اگر بیٹی سے نکاح کرنا چاہے، ماں سے نکاح کرنا چاہے، یزید اور یزیدیوں نے اسے جائز کر دیا، شراب کو حلال کر دیا، زنا و لواطت کے حلال کا حکم دیا، اور نہ جانے کس طرح شریعت طیبہ کا خون کیا، زمین میں فساد کیا. قرآن پڑھے، قرآن و حدیث کے معنی کے بدلنے کو قرآن نے فساد کہا ہے. یہ ان کا فساد تھا. اور ایک فساد یہ کہ ناحق، بے گناہ، بے قصور فرزندان رسول کو ناحق قتل کیا، ناحق شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کیا. یہ زمین میں فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ خود بنو امیہ آگے چل کے قریش سے ملتے ہیں، اور یہ بنو ہاشم ہے وہ بھی قریش سے ملتے ہیں. جب دونوں ایک باپ کے خون ہیں تو یہاں رحم یعنی رشتے کے لحاظ کا حکم دیا، مگر انہوں نے رشتے کی پاسداری نہ کی اور اسے کاٹا، ایسا کاٹا کہ کربلا کی سرزمین پر وہ ٹکڑے، اس دل دوز منظر کو جس نے دیکھا ہے اس کے دل و دماغ کی دنیا ہل گئی ہوگی. آج جب ہم اس کی داستان کو پڑھتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے. ذرا غور کریں، یہ آیت یزید اور یزیدیوں کے ظلم و ستم کے بارے میں. اب آئیے قرآن پر حسین اعظم اور آپ کے گھر والوں کو پیش کریں، ان کے جانثاروں کو پیش کریں، اہل بیت کو پیش کریں. قرآن اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. اللہ اکبر. یزیدیوں کو فسادی کہتا ہے، اہل بیت کو صاف ستھرا کہتا ہے. دوسری مثال کہ جب یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد اسے لے کے چلے تھے، راستے میں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے یہ پر نور چمکتا دمکتا نورانی چہرہ دیکھا تو زیارت کے لیے رات بھر اپنے پاس رکھنے کے لیے عریضہ کیا کہ مجھے دیں، میں رات بھر اس کی زیارت کروں گا، رات بھر زیارت کروں گا، رات بھر زیارت کروں گا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں کچھ لیں گے. تو کچھ درہموں پر، چاندی کے سکوں پر بات طے ہوئی اور ان کو وہ سکے دے دیے گئے. وہ راہب پوری رات امام علی مقام کے مقدس چہرے کا دیدار کرتا رہا. یہاں دیکھیں زندوں کی کرامتیں کیسی ہوتی ہے. سر کو تن سے جدا نہ سمجھو، یہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی دین مصطفیٰ کی تبلیغ کرتا ہے. پوری رات راہب چہرے کو دیکھتے دیکھتے صبح ہوتے ہوتے اس کے دل میں اجالا آیا، وہ داخل اسلام ہو کر مومن ہو گیا. یہ شہیدوں کی شان ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے. چنانچہ جب یہ لوگ صبح میں چل پڑے اور آدھے راستے میں جا کے پیسوں کو بانٹنے کے لیے سکے نکالے تو دیکھا کہ وہ چاندی کے سکے تو ٹھیکری ہو گئے، جس کی ایک طرف یہ آیت لکھی تھی، ایک آیت یہ لکھی تھی
اللہ فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں کتنی کروٹیں بدلے جائیں گے، جہنم میں کس کروٹ پھیرے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یزیدیوں کو اس آیت میں ظالم کہا، اس آیت میں ظالم کہا۔ اب آئیے اہل بیت اطہار کو قرآن میں پیش کریں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ حبیب فرماتے ہیں تمہیں دین ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، اس پر ہم کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتے، بس ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آل نبی سے محبت کرو، آل نبی سے محبت کرو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آل نبی کی محبت شکر الہی ہے، شکر الہی عبادت ہوتی ہے۔ پتا کیا چلا؟ جب جب بھی ہماری زبانوں کا دم آل نبی کے ذکر میں چلے گا، ہر دم پر اللہ جو ہے ہمیں عبادت کا ثواب دے گا، اور ہر قدم پر اللہ ہمیں عبادت کا ثواب دے گا۔ اور ظلم گناہ ہے، ظلم گناہ ہے۔ ادھر یزیدیوں کے لیے گناہ بتایا، قرآن نے آل نبی کے لیے عبادت بتایا۔ اب آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ حدیث سے مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سر ان ينظر الى سیدی شباب اہل الجنہ فلینظر الى حسین ابن علی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار کو زمین پر دیکھنا چاہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے، وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتیوں کے ناموں میں سے دو نام ہیں۔ یہ نام بھی جنتی اور یہ ذاتیں بھی جنتی۔ اور کیسے جنتی؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین مسجد سے باہر تشریف لائے اور فرمایا من احبہما واحب امہما واحب اباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کا مقام تو بہت بلند، جو ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کی والدہ سے محبت کرے گا، ان کے باپ علی سے محبت کرے گا، محبت کا صلہ اللہ یہ دے گا کل قیامت میں اللہ جنت میں وہاں جگہ دے گا جہاں میں موجود ہوں گا، نبی کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ ذرا سوچو جن کی محبت کرنے والے نبی کے قدموں میں جگہ پائے تو جن کی محبت کا بیان ہے ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مقام حسن و حسین، یہ مقام حسین حدیث کی روشنی میں۔ اب آگے آئیں، یہ حدیث یزید کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اول من یبدل سنتی من امتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، مطلب میری سنت کو بگاڑے گا، میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بگاڑے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ قرآن و حدیث پر پیش کریں، قرآن و حدیث پر پیش کریں۔ الحمدللہ قرآن بھی اہل بیت کے ساتھ اور حدیث بھی اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضور نے بیان فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتی لا یزال امتی قائما بالقسط، میری امت ہمیشہ ہمیشہ عدل و انصاف پر رہے گی، عدل و انصاف پر۔ کہاں تک؟ پھر آگے فرمایا حتی یکون من امتی این یمتثل بھی، پہلا وہ آدمی جو میری امت اور میری شریعت میں رکھنا ڈالے گا، عدل و انصاف کے سلسلے کو توڑے گا، رجل من بنی امیہ یقال له یزید،
یہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عدل و انصاف کے دور کو اسلام میں سب سے پہلے توڑ کر ظلم کا رواج قائم کرنے والا یزید ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں امت محمدیہ کا پہلا ظالم۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یزید سے پہلے جن سرداروں کی خلافت و حکومت تھی وہ عدل و انصاف والی تھی، وہ عدل و انصاف والی تھی۔ حضور نے یہ کہا میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ رہے گا۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک آدمی جس کا نام یزید ہوگا وہ بدلے گا۔ یعنی یزید سے پہلے تک کا دور عدل و انصاف کا دور۔ اس دور میں دور ابو بکر بھی ہے، دور عمر خطاب بھی ہے، دور عثمان غنی بھی ہے، دور مولا علی بھی ہے، دور حسن مصطفیٰ بھی ہے، دور امیر معاویہ بھی ہے۔ حدیث کی روشنی میں پتا چلا ظلم کی پہلی اینٹ رکھنے والا یزید، یہ حدیث بیان کرتی ہے، اسے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث کا معاملہ ہوا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اس دین کو حجاز کا ایک بچہ صفت جوان تباہ کر دے گا۔ اس حدیث کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد یزید کہ وہ لڑک پن میں ہی سوار ہو گیا تھا اور تخت و تاج کی لالچ میں نہ جانے کتنے ظلم و ستم کیے، کتنے ظلم و ستم۔ انشاءاللہ اس کے ظلم و ستم کی کچھ داستانیں رکھی جائے گی تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ اب آئیے اجماع امت پر پیش کریں، اجماع امت پر امت کے اکابر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور امت کے اکابر یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ آج آسمان والوں کے نزدیک زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے۔ اب یزید کا بھی آپ رخ دیکھ لیں اور اکابر امت کے اس کے بارے میں اقوال بھی دیکھیں۔ اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے بنو امیہ کے تھے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی شان کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے بعد خلافت راشدہ حضرت امام حسن کی رہی، پھر ان کے بعد زمین پر کوئی خلیفہ راشد ہوا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے، اور قرب قیامت جو خلیفہ راشد ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ آپ کو خلیفہ راشد کہا گیا، اور آپ دین اسلام کے پہلے مجدد، آپ نے کئی بدعتوں کا خاتمہ کیا۔ اس میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی کہ بنو امیہ کے دور میں، یزید پلید کے دور سے، جمعہ کے اندر خطبے میں حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جن کے تقدس پر ساری ملت قربان، ہر فرد سنی قربان، جس کی عظمت پر اگر ساری امت محمدیہ قربان ہو جائے تب بھی ان کی عظمت اور ردائے تطہیر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ سیدہ فاطمہ، حضرت مولا علی کہ جن کے فیضان و کرم سے بعد والوں کو فیض مصطفیٰ ملا، حضرات حسنین کریمین پر جمعہ کے دن منبر پر لعن و طعن کیا جاتا، گالیاں دی جاتی، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی۔ سب سے پہلے اس گستاخی کی بدعت کو جس نے ختم کیا وہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ وہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز آپ کے دور میں ایک آدمی نے آپ کے سامنے یہ کہا امیر المؤمنین یزید، تو آپ کو اتنا جلال آیا اور کہنے لگے تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، مومنوں کا امیر کہتا ہے۔ جلاد کو بلایا اور 20 کوڑے مروائے، 20 کوڑے مار کر یہ کہہ دیا ملت کے پہلے مجدد کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین حسین ابن علی ہے، یزید نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سید الشہداء ہے، یزید نہیں ہے۔ یہ اجماع امت ہے، یہ اجماع امت اور شان امام عالی مقام۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی کے دربار میں کیا مقام۔ ایک مرتبہ روایت بیان کی گئی کہ آپ کے داہنی جانب آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم
اور بائیں زانوں پر حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہیں کہ اتنے میں جناب جبریل آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دونوں کو جمع نہ کرے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے اور آپ جسے چنیں اسے رکھا جائے گا، آپ جسے چنیں اسے رکھا جائے گا۔ یہ تو اختیار مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ اگر حضور کسی بھی ایک کو چاہتے اسی حق میں حکم الہی آنے والا تھا۔ آپ نے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے بدلے میں حسین کو پسند کیا اور لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر میں حسین کو چن لیتا، ابراہیم کو باقی رکھتا تو حسین کی موت پر علی کو بھی تکلیف ہوتی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوتی، حسن کو بھی تکلیف ہوتی اور مجھے بھی تکلیف ہوتی۔ ابراہیم کی موت پر صرف مجھے تکلیف ہوگی، لہذا میں نے میرے اس بیٹے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! جس ذات پر اللہ کے نبی اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کریں اور کیوں نہ کریں، نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا تھا کہ یہ وہ امام ہے کہ وقت آنے پر اپنے جمع بیٹے چھوٹے علی اصغر کو بھی قربان کر دے گا۔ اس قربانی کا صلہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی عطا فرما دیا۔ یہ سید الشہداء کا مقام ہے، یہ امام عالی مقام کا منصب ہے۔ اور پھر اس مقام پر ایک حدیث بطور اعتراض پیش کی جاتی ہے، خاص کر غیر مقلد اہل حدیث جو وہابی کہے جاتے ہیں اور ہندوستان کے دیوبندی، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ یزید بے قصور تھا اور یہاں تک لکھا کہ یزید امیر المومنین تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ ایک سبق دینا چاہتے تھے، امام عالی مقام کی شخصیت کو گھٹانا چاہتے تھے، مگر یہ وہ ذات ہے کہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یہ عظمتیں تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس جگہ پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، بخشا بخشایا، اس کا کوئی جرم باقی نہیں، اسے ڈائریکٹ جنت ملے گی۔ اور اس پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو ملک شام کے بادشاہ قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب بخشے ہوئے جنتی ہیں۔ حضور نے یہ بشارت دی اور یقیناً دی، بخاری شریف میں اور حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا اس کا سپہ سالار یزید تھا اور اس کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، تو لہذا پتہ چلا اس حدیث میں حضور نے جنت کی بشارت دی، مغفرت کی بشارت دی، تو پتہ چلا یزید تو بخشا بخشایا ہوا جنتی ہو گیا۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے اور اہل سنت کے نظریات پر حملے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، جس طرح چھپے ہوئے کھٹمل شیعوں کی شکل میں ہمارے درمیان میں گھومتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے آس پاس یہ اہل بیت کے گستاخ خارجی مچھر بھی منڈلا رہے ہیں۔ ہمیں دونوں کا صفایا کرنا ہے، اس لیے کہ نہ ہم خارجی ہیں نہ شیعہ، الحمدللہ ہم سنی ہیں، جو مسلک ہمیں شہدائے کربلا کی برکتوں سے ملا ہے، ہم اس مسلک کے محافظ ہیں۔ لہذا بات غور سے سنیے گا، اس جنگ کے بارے میں، جس جنگ میں یزید موجود تھا، چاہے وہ سپہ سالار رہا ہو یا کوئی اور، مگر قسطنطنیہ کے ایک حملے میں یزید تھا، اس جنگ کے بارے میں کامل ابن کثیر کا حوالہ یہ ہے کہ وہ جنگ ہجری سن 49 یعنی 49 میں ہوئی۔ دوسرا قول جو البدایہ والنہایہ کا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جنگ ہجری سن 50 میں ہوئی۔ تیسرا قول جو عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ عینی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہجری سن 52 میں ہوئی۔ اور چوتھا قول جو الاصابہ فی بیان اخبار الصحابہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی کی ایسا ہی کچھ نام ہے جس کا پہلا لفظ الاصابہ، اس میں
یہ قول ہے کہ یہ جنگ ہجری سن 55 میں ہوئی، یہ تو تاریخی شواہد ہے، اس میں یزید تھا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، مگر جس جنگ کے بارے میں حضور نے بشارت دی ہے اس جنگ میں یزید نہیں تھا، اس میں تھا ہی نہیں۔ بعد میں ہونے سے پہلے ہونا لازم نہیں آئے گا، بعد میں ہونے سے حضور نے بشارت دی تھی پہلے لشکر کے بارے میں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے اول من، وہ پہلے جو یغزون مدینہ قیصر، قیصر کے شہر پر جو سب سے پہلے حملہ کریں گے میری امت میں سے، اس پہلے لشکر کے بارے میں بشارت ہے، اور اس میں یزید نہیں تھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ یہ پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں قسطنطنیہ پر ہو چکا تھا، اور البدایہ والنہایہ اور دیگر حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کا انتقال ہجری سن 46 یا 45 میں ہو چکا تھا، لہذا پتا چلا جس پہلی جنگ کی بات کی جاتی ہے وہ تو ہجری سن 45 سے پہلے ہو گئی، اور جس جنگ میں یزید تھا وہ ہجری سن 49 کے بعد ہوئی، مگر اس اختلاف سے ہمیں پتا یہ چلا جھوٹ کی آڑ میں لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، تو تاریخ بگاڑ کر یزید سے محبت وہابیوں نے کی، قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے حق بیان کر کے تاریخ سچی بتا کر کے امام حسین سے محبت کا اعلان کیا، انشاءاللہ کل قیامت ہم شہدائے کربلا کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ پھر ایک اور اعتراض اس جگہ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ باتیں میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ دونوں طرف کا رد ہو۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ وہ خلیفہ تو تھا ہی نہیں، خلافت کا لفظ خلیفہ اصطلاح کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے بنایا، یہ الزام رکھتے ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، باحیات تھے، آپ نے اپنے دور میں یزید کو ولی عہد بنانے کی بات کی تھی، اور یہ بات حج میں بھی بیان کی تھی، مدینہ میں بھی بیان کی تھی، لیکن یہ یاد رہے کہ اس زمانے میں آپ کے وصال تک یزید کا فاسق و فاجر ہونا ظاہر نہ ہوا تھا، آپ کے سامنے اس کا ظالم اور فاسق و فاجر ہونا ظاہر نہ تھا، سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے جب تک گناہ ظاہر نہ ہو شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا، حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تھا اور آپ نے ولی عہد اپنی حکومت کا منتخب کیا تھا، لہذا حضرت سیدنا امیر معاویہ پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے یزید کے عیب ظاہر نہ ہوئے تھے۔ آپ کا جیسے انتقال ہوا اس نے اپنی بدعنوانیاں علانیہ کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو حکم دیا بہن سے شادی کرو، ماں سے شادی کرو، خالہ سے شادی کرو، سب جائز ہے، شراب پیو، ناچ گانے کرو، ڈھول تاشے بجاؤ، گیت گاؤ اور گانے والیوں سے گیت سنا کرو، زنا کرو، سب جائز ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے سارے یہ خرافات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ دیکھیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہی بیان کیا ہے حوالوں کی روشنی میں۔ الحاصل اس اعتراض کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ پر کوئی الزام نہیں، اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ صحابی رسول پر الزام نہ لگائیں، اپنی آخرت پر بات نہ کریں، جس طرح اہل بیت کی گستاخی تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اسی طرح اصحاب مصطفیٰ کی بے ادبی بھی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ دونوں کی محبت کا خوبصورت جو سنگم ہوگا، وہ دھارا بہتے بہتے جس جگہ جاتا ہے اس جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ لہذا دونوں کی محبت کو بسا کے رکھیں اور دونوں کے مقام کی قدر کریں، یہی مذہب اہل سنت ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ کربلا معلی، ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ ہے
کہ یہ وہابیوں کا دیوبندیوں کا اعتراض بھی ہے کہ امام عالی مقام نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، لہذا آپ باقی ہیں معاذ اللہ، اور اسلامی خلیفہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یہ بات کون بولتا ہے؟ دیوبندی وہابی۔ آج کچھ لوگ سیاست اور پولیٹکس کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آج وقت ہے، بڑا ٹینشن والا دور ہے، ہمیں وہابیوں سے اتحاد کرنا چاہیے، دیوبندیوں سے اتحاد کرنا چاہیے، ایسے سور پھونکے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، جن کے عقیدے میں امام علی مقام کو باغی کہا جائے، جنہوں نے اسلام اور شریعت کے لیے اپنا سر دے دیا، اپنا گھر دے دیا، مگر باطل کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، ان کی قربانیوں کو ہم بھول کر ان کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جذبہ حسینی یہ ہے کہ آج بھی اگر سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، غداران حسین سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے، آج بھی یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور سوچو، کربلا معلی میں امام عالی مقام کی قربانیاں کسی منصب کے لیے نہیں تھی، کسی دنیا کے منصب کے لیے نہیں تھی، یہ تو وہ ذات تھی جن کو جنت میں بھی سردار بنایا گیا۔ وہ دنیا کی سرداری کی لالچ کرے، انہیں تو جنت کا سردار بنایا گیا۔ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ کربلا شریعت کی حفاظت کے لیے ہوئی تھی، دین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہوئی تھی۔ جب یزید کے یہ گناہ ظاہر ہوئے، اس کا ظلم، اس کی بربریت اور اس کے ظلم و استبداد کے واقعات بڑھ گئے، اور شریعت کے خلاف اس کی بکواسیں بڑھ گئی، اور اس کا فسق و فجور بالکل ظاہر ہو گیا، تو امام کے زہد و تقویٰ نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ اسی مسئلے کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنا سر دے دیا، تن دے دیا، گھر بار دے دیا، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کو لے کر آپ یزیدیوں کے سامنے آ کر پانی طلب کر رہے تھے۔ یہ پانی طلب کرنا نہیں تھا، یہ پانی طلب کرنا نہیں تھا، بظاہر پانی طلب کرنا تھا، مگر حقیقت میں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے علی اصغر کو قربان کر کے آب کوثر کا جام پلانا مقصود تھا۔ یہ شریعت کا تحفظ تھا۔ تو کربلا شریعت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ اپنی طرف سے اس میں فتاوے اور قول اپنی عقلی دلیل ہے، اور ایک عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو تو اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس مہینے میں کربلا کا واقعہ ہوا، لہذا ہمیں حسین والے ہیں، ہمیں نئے سال کی مبارکبادی نہ دو۔ یہ کہتے ہیں، یہ میسج بھی خوب گھومتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا مبارکبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں نیا سال آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہے، یہ دعا ہے، یعنی اللہ یہ نیا سال آپ کے لیے برکت والا بنائے۔ یہ کہاں کی عقل ہے کہ غم کی صورت میں دعا کرنا بھی ناجائز ہو جائے؟ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ غم کی حالت ہو یا خوشی کی حالت، دعا کرنا تو جائز ہے، دعا کرنا تو جائز ہے۔ تو اگر اہل سنت اس نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، یہ تو دعا ہے۔ دعا کو ناجائز کہنا، یہ سب اپنی طرف سے بنائے ہوئے، اپنی طرف سے، اور خوب حاکم ہاں کی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے غم حسین کا ایک سانچہ انہوں نے خود نے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہر بات کو قرآن و حدیث پر پیش کریں، اجماع امت پر پیش کریں، جب اس کے مطابق پائے تو لے لیں، جس بات کو اس کے خلاف پائے اسے رد کر دو۔ یہ کبھی بھی حق نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی حفاظت کے لیے، اس مسئلے کی حفاظت کے لیے علی اصغر کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، قاسم کی جوانی اٹھا دی گئی، اہل بیت کے وہ شگفتہ پھول وہاں یزیدیوں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے مسل دیے گئے، مگر شریعت کے خلاف بات میں سمجھوتا نہ کیا۔ یہاں تک تو ہے، ایک اور روایت سنیں، جب یہ اہل بیت کا قافلہ کربلا کے بعد دمشق پہنچا تھا، اور بانوان طہارت اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بیویاں، جن کی عزتوں پر ہمارے ماں بہنوں کی عزتیں قربان، جن کی عظمتوں پر ہمارے سرتن قربان، جب یہ لٹا قافلہ آگے آگے چل رہا تھا تو اس میں سب سے آگے
اہل بیت اطہار کی بیویوں اور لڑکیوں کو رکھا گیا تھا اور سر حسین کو پیچھے کر دیا گیا تھا. تو جب یہ دمشق کے بازار سے گزر رہا ہے، ایک بڑے محبت کرنے والے شخص آئے اور حضرت امام علی مقام کی بیٹی سے عرض کرنے لگے، آپ میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ فرمائیں. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں تمہارے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والا صحابی ہوں، میں آپ کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کہیں. تو اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کئی دن کے ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلاؤ، کئی دن کے ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا تھا، کیونکہ کھانے پینے سے جسم کی حفاظت مقصود تھی. مگر آپ نے کس چیز کو مانگا؟ آپ نے یہ کہا اگر تم سے ہو سکے تو یہ کرو، امام کے سر کو ہمارے آگے کروا دو تاکہ لوگوں کی نظر امام کے سر پہ جائے، ہمارے کھلے ہوئے چہرے پہ نہ پڑے. اللہ اکبر، یہ شریعت کا لحاظ تھا. اور آج ہم غم حسین کا ناٹک منائیں اور کود کے اچھل کے خوشیاں مناتے ہوئے اپنے جسموں کو پیٹیں اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات کریں. ہماری مائیں بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں ٹہلیں اور ہم اسے غم حسین کا نام دیں. غم حسین تو یہ تھا کہ اس وقت بھی کھانا پینا طلب نہیں کیا جاتا، شریعت کا مسئلہ طلب کیا جاتا ہے. یہ اہل بیت اطہار کا درس ہے، یہ اہل بیت اطہار کی قربانی ہے، یہ درس شہدائے کربلا ہے، یہ ان کی قربانیوں کا اصل نتیجہ ہے. ان کے اصل مقصد کو آپ قربان نہ کریں، ان کے اصل مقصد کو آپ نہ بھولیں، ان کے مقصد کو مطمع نظر رکھو اور ان کے نشان قدم پہ چلتے ہوئے شریعت طیبہ پر سختی کے ساتھ قائم رہیں. یہی کربلا معلّہ کا اصل درس ہے. اب چند باتیں فی زمانہ، کچھ اور باتیں بھی ہیں، اس کے تعلق سے بھی میسج وائرل کر کے چیلنج کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غم حسین میں ہرا کپڑا پہنے، لال کپڑا پہنے، کالا کپڑا پہنے تو کیا ہے؟ رنگ نے کیا بگاڑا ہے؟ رنگ تو رنگ ہے، کوئی بھی جائز ہو سکتا ہے. رنگ نے کیا بگاڑا ہے؟ رنگ نے کچھ نہیں بگاڑا، رنگ اپنی جگہ پر صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں محرم شریف کے پہلے چاند سے 12ویں چاند تک لال رنگ کا کپڑا نہ پہنے کہ یہ گستاخانِ امام حسین کا طریقہ ہے کہ خوشی میں لال جوڑا پہنا تھا، خوشی میں لال جوڑا پہنا جاتا ہے. تو خوشی کے اظہار کے لیے دشمنان اہل بیت نے لال کپڑے پہنے تھے، لال نہ پہنے. نمبر 2، ہرا نہ پہنے. ہرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تعزیہ دار بدعتیوں کا طریقہ ہے، تعزیہ دار بدعتیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں. اور یہ کپڑا پہنا کر امام علی مقام کا فقیر بناتے ہیں اور فقیر بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ محلے میں گھر گھر گھومتے ہیں، 5 سال تک فقیر بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بھیک کے پیسے دو، اس بھیک کے پیسوں سے اس کو امام حسین کا کڑا پہنانا ہے. ارے اس دربار کی طرف نسبت کر کے بھیک کی بات کرتے ہو، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے جب فیض جاری ہوتا ہے تو غریب غریب نہیں رہتا، فقیر فقیر نہیں رہتا، ایک ہی عطا میں وقت کا تاجدار بنا دیتے ہیں. وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے عطائیں ہوتی ہے ان کے نام پر امام علی مقام کا فقیر بنا کر گھر گھر بھیک مانگتے ہیں. مسئلہ سنیں، شریعت میں بھیک مانگنا صرف مسکین کو جائز ہے، اور مسکین بنے ہوئے پروفیشنل مسکین نہیں. شریعت میں مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی پیسہ یا کھانا نہ ہو، یعنی کچھ بھی نہ ہو، اسے پیٹ بھرنے کے لیے یا بدن چھپانے کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، ورنہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. جہاں جھولی میں ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، بینک بیلنس میں ہزاروں چل رہے ہیں، مگر یہ پروفیشنل خاندانی فقیر بھیک مانگ کے حرام کام کرتے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے کہ امام علی مقام کے نام پر غلط کام کیا جائے؟ تو یہ ہر ایک کپڑے پہنانے کا مقصد یہ ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کالا کپڑا یہ شیعوں اور رافضیوں کا طریقہ ہے جو غم میں پہنا کرتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کپڑے میں کیا ہے؟ اس کا جواب، کوئی چیز بذات خود اچھی ہو مگر اس سے بھی اگر غیروں سے مشابہت ہوتی ہو
تو شریعت طیبہ اسے روک دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال دو، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہیں، جب آپ اسلام لائے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب اسلام لائے تو آپ اسلام لانے کے بعد بھی یہودیوں کے مطابق اور حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق سنیچر کے دن کا احترام کرتے، اس دن شکار کرنے کو ناجائز سمجھتے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی اونٹنی کا دودھ نہ پیے تو کوئی گناہ ہے؟ نہ پینا چاہے نہ پیے، اونٹ کا گوشت نہ کھانا چاہے نہ کھائے، ہمارے یہاں تو کرتا بھی نہیں ہے، اونٹ کا گوشت نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے، اور سنیچر کے دن اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو کرے، یہ تو کوئی ناجائز بات تو تھی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں آ جاؤ، پوری طرح اسلام میں آ جاؤ۔ یہ باتیں بذات خود جائز تھی، مگر یہودیوں کی مشابہت ہو رہی تھی تو قرآن نے منع کر دیا۔ اسی طرح یہ رنگ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، مگر ان رنگوں کو پہنے سے غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے شریعت طیبہ نے ان رنگوں پر پابندی لگائی ہے۔ مسئلہ محفوظ رکھیں، غیروں سے مشابہت نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں، اور شیعوں، خارجیوں اور بدعتیوں سے مشابہت نہ کریں، سنیوں کی طرح امام عالی مقام کا ذکر شہادت کریں، صحیح واقعات سنیں، ناجائز باتوں سے بچیں، اور یتیموں مسکینوں کی مدد کریں، غربا کی مدد کریں، ان کی یاد میں صدقہ و خیرات کریں، ان کے نام پر عبادتیں کریں، مدارس اسلامیہ میں ان کے نام پر ایصال ثواب کے لیے پیسہ دیں، مساجد میں ان کے نام پر رقم دیں۔ یہ بات ہوتی ہے۔ یہاں تو جو چیزیں ہم بازار دیکھ لیں، گلی کوچا دیکھ لیں، نکڑ دیکھیں، ہر جگہ ناچتے اچھلتے کودتے، اور پھر ایک لباس تو یہ کہ شیعوں کے ماتم آج کل رکشاؤں میں ادھر ادھر بج رہے ہیں، اس کے گانے والے شیعہ نہ جانے کیسے کیسے اشعار پڑھتے ہیں کہ جس میں کس دروازے سے ہمارے ایمان پہ حملہ ہو جائے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیا ذکر حسین کے لیے ہم شیعوں کے محتاج ہیں؟ نہیں، ذکر امام اور ذکر اہل بیت سے تو قرآن مالا مال ہے، حدیث مالا مال ہے، ائمہ اہل سنت کے بیانات مالا مال ہیں۔ آپ انہیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، انشاءاللہ اہل بیت کی محبتیں اور ان کی سچی عقیدتوں کا ثمرہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں امام عالی مقام کے نقش قدم اور ان کے رائے حق پہ چلنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔